بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ عالم برزخ کیا ہے، یہ کون سا عالم ہے اور کہاں ہے، اور عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، کیا برزخ سب کے لیے ہے یا خاص گروہ کے لیے۔ ناظرین، برزخ کے لفظی معنی حاجز اور فاصل کے ہیں، یعنی دو حالتوں یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصل ہو، یعنی جو دو چیزوں یا دو حالتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے اسے برزخ کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں خالق کائنات اپنی صنعت گری کے بیان میں ارشاد فرما رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس نے دو دریاؤں کو ملایا کہ باہم ملے ہوئے بھی ہیں اور دونوں کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے۔ یہاں برزخ اپنے لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ یہاں پر برزخ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو حیات دنیاوی اور حیات اخروی کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان پردے کا نام ہے، اور حضرت ابو صخرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ برزخ مقابر کو کہتے ہیں۔ اہل مقابر نہ تو دنیا میں ہیں اور نہ آخرت میں، بلکہ وہ قیامت تک یہیں مقیم ہیں۔ امام جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ برزخ دو چیزوں کی حد فاصل کا نام ہے جو کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، اور یہ موت کی گھڑی سے قیامت تک کا زمانہ ہے، پس جو مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا فلاں شخص پر اللہ رحم کرے، وہ اہل آخرت میں سے ہو گیا۔ حضرت شعبی نے فرمایا وہ آخرت والوں میں سے نہیں بلکہ اہل برزخ میں سے ہو گیا، نہ وہ اہل دنیا میں سے ہے اور نہ اہل آخرت میں سے۔ ناظرین، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدنی انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے، بعینہ ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں، ایک کا نام ہے علیین جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر نکیر سوالات کریں گے۔ اگر سوالات کے جوابات صحیح دیے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی رہے گی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس ہوتی رہے گی، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دھس جائیں گی۔ اسی طرح اعمال کے حساب پر اگر نیک روح ہو تو دو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک تیز نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین چونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے،
جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو گلزار بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔